السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی یا بہن نے نماز کے لیے بما ترجمہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، تو آج ہم آپ کو ترجمے کے ساتھ نماز مکمل سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے نماز سٹارٹ کرتے ہی آپ نے پڑھنا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں، تو یہ دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں بالماء والثلج والبرد کے، اور دوسرا بالثلج والماء، اس حدیث میں بھی لفظ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہ برف پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اس کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے، اور اس کے شیروں سے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، مالک ہے یوم جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے رکوع کی دعا۔ آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع کے اندر پڑھنا اللہ اکبر۔ رکوع میں جاتے وقت کندھوں یا کانوں تک رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ رکوع کے اندر دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنی۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے، اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ نے پڑھنا ہے کندھوں تک رفع الیدین کرتے ہوئے پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے کی دعا پڑھنی اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، اور پڑھنا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
دو سجدوں کے درمیان بھی دعا ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے جب سجدے سے اٹھنا ہے. ربی غفرلی ربی غفرلی ربی غفرلی 3 مرتبہ، اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے. تو نماز کی ترتیب آپ نے خود لگانی ہے، میں صرف نماز کا طریقہ اور نماز کا ترجمہ اس کی دعائیں بتا رہا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا ترجمہ ہے، میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں ہم پر اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر بھی سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا بھی ترجمہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر. یقیناً تو قابل تعریف ہے، بڑی شان والا ہے. اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کا بھی ترجمہ ہے، اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم زیادہ کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، بس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. یقیناً تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. اس کے بعد آپ ایک اور دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو یہاں پر میں نے مینشن نہیں کی. اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی نماز ختم ہوئی.